بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جمالی میڈیا کی طرف سے جمال رمضان ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے، تو اس رمضان ٹرانسمیشن کا ہم شروعات تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ ما شاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں۔ اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا
اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں. دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں. تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ کیا ہی بات. سبحان اللہ. جی ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن مجید سنی اور بڑا دل کی خوشی ہوئی. اور اس کے بعد ہم نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سماعت فرمائی. اب ہم اصل سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے فضیلت رمضان، فضائل رمضان کے حوالے سے، جس میں مختلف کوشچن ہیں. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ قاری صاحب سے ان سوالات کے جوابات لیں گے. تو چونکہ آپ کے ذہنوں میں بھی ایسے سوالات ہیں اور جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں، تو میرا پہلا سوال ہے قاری صاحب آپ سے، پہلا سوال ہے کہ روزے کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہوگی؟ بیان فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بہت پیارا سوال کیا ہے کہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور کائنات عالم کے تمام مسلمان فی زمانہ یہ کام کو سر انجام دے رہے ہیں. تو کیا ایسا کام جس کو شریعت نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، کیا اس پر شریعت نے کوئی اجر و ثواب بھی عطا فرمایا ہے، اس کا کوئی بدلہ بھی عطا فرمایا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا سوال کیا ہے کہ روزے کی فضیلت قرآن و حدیث کے حوالے سے کیا ہے. تو اولا تو میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری اور مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلی چیز میں اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا، اولا تو یہ کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا آمنوا، ایمان والو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب روزہ جو ہے وہ چاہے گنہگار ہے، سیاکار ہے، خطا کار ہے، یا حاجی پرہیزگاری متقی ہے، روزہ سارے رکھتے ہیں. اور اللہ نے یہاں پر جو اس کام کو سر انجام دیتے ہیں ان سب کو آمنو فرمایا. آمنو اے ایمان والو. آگے پھر کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام. اب یہاں پر ایک اور چیز کا بھی پتہ چل گیا کہ جو روزے دار ہیں، روزہ رکھنے والے جو ہیں، وہ ایمان والے ہی روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. غیر ایمان، بے ایمان اور بدبخت کے نصیب میں روزہ رکھنا نہیں ہے. لہذا روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان والے کا حصہ ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے. اور پھر جو روزے دار ہے، یہ قرآن کے حکم کے مطابق جو روزے دار ہے وہ مومن ہے. واہ، بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. لہذا جو مومن ہے وہ روزے دار ہے، اور جو روزے دار ہے وہی مومن ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اب کس لیے فرمایا کتبہ کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں؟ اگر پھر آگے تسلی بھی عطا فرمائی
کہ پریشان نہ ہو کہ صرف تم پر ہی روزے فرض ہیں. یا تمہیں ہم نے جو ہے نا صبح سے لے کر شام تک، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے تمہیں پابند کر دیا ہے کہ کھاؤ بھی نہیں پیو بھی نہیں. مثال کے طور پر اپنی ضروریات ایسی جو جس کا تعلق جو ہے نا جسم کے ساتھ ہو، وہ خوراک یا اس طرح کی نعم البدن کے طور پر آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے. فرمایا کہ یہ صرف ہم نے تم پر لاگو نہیں کیا. اللہ اکبر. فرمایا کیوں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم. فرمایا ہم نے یہ روزے تمہارے اوپر جو فرض کیے ہیں یہ صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے جو ہمارے بندے تھے ہم نے ان پر بھی روزے فرض کیے. سبحان اللہ سبحان. اب پھر اگلی بات بہت پیاری بات ماشاءاللہ، اللہ کا قرآن کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. سبحان. آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب روزہ کیوں رکھنا ہے؟ اب اس کا فیصلہ قرآن نے فرمایا کہ لعلکم تتقون. سارا سال انسان گناہ کرتا ہے، ہر قسم کی بدکاریاں بدفعلیاں غلط کام کرتا ہے، لیکن فرمایا یہ ماہ مقدس ایسا برکتوں والا ہے تو کہ تم اس میں روزہ رکھو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ. سبحان اللہ. اور پھر آگے حدیث مبارکہ کملی والے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مطابق بزبان میرے آقا اور یہ شاعر ارشاد ربی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی. روزہ میرے لیے ہے. کیا مطلب؟ یعنی روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر اگر ہم اسحاق دیکھیں اس بات کو کہ اللہ نے ہر چیز کی جو ہے نا وہ نیکی اور اس کے بدلے کا ذکر فرمایا میرے آقا کی زبان مبارک سے یا قرآن کی جو ہے کسی آیت کے مطابق میرے رب تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کا جو اجر عطا فرمایا. مثلا فرمایا کہ اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو تمہیں 10 نیکیاں ملے گی کے برابر کا جواب اجر ملے گا، اور اگر ایک فرض ادا کرو گے تو تمہیں 70 عام دنوں میں فرض ادا کرنے کے مقابلے میں رمضان مبارک میں ایک فرض عام دنوں میں 70 فرضوں کے برابر میں آ جاتا ہے. اب کیا فرمایا؟ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا اجر و ثواب ذکر فرمایا، یا اپنی زبان یا اپنے حکم کے مطابق اپنے ارشاد سے یا میرے آقا کے فرمان سے. لیکن یہاں بات چل رہی ہے فضیلت رمضان کے حوالے سے. اللہ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بھی. جزا میں دوں گا. آپ فرمایا خود جزا دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جزا کا کوئی حساب و کتاب نہیں. پھر ایک اور چیز جہاں پر اعزاز ہے روزے داروں کے لیے کہ اب کیا ہوا، رب تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر فرمائے کرامن کاتبین. اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں اور بھی بے شمار مقامات پر آیا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ فلاں کام کرے فلاں نیکی کرے اس کے لیے جو اللہ پاک اتنے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے. یہاں تک کو بندہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دین کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، کوئی عالم دین ہے تو اس کے لیے درخت یہ پتے پانی کا قطرہ قطرہ اس کے لیے دعا استغفار کرتا ہے. اب کیا ہے، ہر چیز کی جو نیکی ہے اس کا جو بدلہ ہے اس کا جو انعام ہے اللہ نے اس انعام کو لکھنے میں اور عطا کرنے میں لگائی ہے فرشتوں کی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ کائنات کی ہر نیکی کا اجر میرے فرشتے دیں گے. لیکن یہ روزہ مجھے اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، فرمایا کہ اے میرے بندو میرے حبیب کے غلاموں پریشان نہ ہونا کہ میں اس کا اجر بھی تمہیں میں خود دوں. سبحان اللہ. دنیا کی چند دن کی زندگی گزار کے آ، پھر تجھے انعام میں دوں گا. اب جو انعام ملے گا ان میں سب سے جو افضل و اعلیٰ انعام ہے وہ میرے رب کی دیدار ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. میرے رب کا دیدار ہوگا. اور کائنات عالم میں جو سب سے افضل انعام جو قیامت والے دن بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے بندوں اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو دیا جائے گا، وہ سب سے بڑا انعام جو ہے وہ رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا. سبحان کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو خاص طور پر دیدار عطا ہوگا. تو یہ تھا، یہ خاصیت بھی اسی امت کے لیے. جی بالکل. واہ 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 واہ. اچھا آگے جو ہے نا وہ فضیلت کے حوالے سے یہ تو ہے نا کہ اللہ پاک کا دیدار عطا ہوگا. تو کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ گے. تو متقی جو بندہ بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصہ میں مفہوم کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو بندہ متقی بن جاتا ہے
پھر اس کا اٹھن بیٹھن چلن پھرن کھانا پینا سب رضا الہی کے مطابق. واہ واہ واہ. اور پھر یہاں پر ایک اور بات میں آخری حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کروں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس روزے دار کے لیے کیا پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا انعام کے طور پر؟ فرمایا کہ اے بندو جو تم روزہ رکھتے ہو سارا دن بندہ بھوکا رہتا ہے، منہ جو ہے نا وہ سوکھا ہوتا ہے، خشک ہوا ہوتا ہے، حلق سوکھا ہوا ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے اے فرشتو یہ جو میرا بندہ جس نے آج سارا دن میری رضا کے لیے بھوکوں گزاری، فرمایا کہ اب شام افطاری کا وقت ہے لیکن اس کا حلق خشک ہے اور اس کا منہ بھی خشک ہے، لیکن فرمایا جس کے منہ سے جو ہمارے ہاں تو اس کو بدبو کہتے ہیں کہ یہ بدبو آ رہی ہے یار اس کے منہ سے بڑی بدبو آ رہی ہے، یہ منہ صاف نہیں کرتا، دور رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو یہ جو اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے یہ عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پر ایک اور بات کہ میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ روزہ افطاری کے وقت نہ، فرمایا کہ بندے کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. واہ. فرحتانی دو خوشیاں ہوتی ہیں روزہ دار کے لیے. کون سی دو خوشیاں؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے، سارا دن بھوکا رہتا ہے، اب جو ہے اس نے کھانا کھانا یہ خوشی ہے، جب بھوکے انسان کو کھانا ملے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. فرمایا ایک خوشی تو یہ ہے. فرمایا دوسری خوشی یہ ہے کہ وہ فقط فرمایا کہ میرے ساتھ ملاقات کا سبحان اللہ. تو یہ جو ہے روزے کی فضیلت ہے. اب روزے کی فضیلت کو جتنا بھی بیان کیا جا سکے اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی. تو اسی لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو محبوب ترین ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ ہے بھی میرا اور اس کا اجر بھی میرا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب جذبہ بڑا روزہ رکھنے کا خرچہ، اور جو سن رہے ہیں ان کا بھی جذبہ دوبالا ہو گیا کہ اتنا ثواب اور اتنا اجر اس مہینے کے اندر. خیر صاحب میں اسی کے متعلق ایک اور سوال میرے سامنے آیا کہ ذہن میں کہ کیا یہ تو فرض روزے کے متعلق ہم سن رہے ہیں، آپ بیان فرما رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا نفلی روزے بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ پیر شریف کا روزہ بھی رکھتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو کیا نفلی روزے کا بھی کچھ اس طرح کا ہے؟ بالکل بالکل. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص ماشاءاللہ آپ کی حدیث مبارک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بتاؤ کیا حالت ہے تمہاری؟ فرمایا یا رسول اللہ میں روزے میں ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو اتنا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی میں روزہ رکھتا ہوں. فرمایا پھر تو فرمایا کہ تھوڑا سا وقفہ کر لیا کرو. فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں وقفہ کر لیا کروں گا. پھر آپ نے اس کی یا رسول اللہ اس کا اجر کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر جو تم روزہ رکھتے ہو نا، فرمایا اس روزے والے دن تم جو ایک نیکی کرو گے، فرمایا اس ایک نیکی کا تمہیں اجر و ثواب 10 نیکیوں کے برابر کافی ہے. یہ نفلی روزہ، یہ نفلی روزہ. سبحان اللہ. اب اس علامہ غلام رسول صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب جو ہے تبیان قرآن جو تفسیر کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے مرکا. تو کیا مطلب کہ روزے دار یعنی کہ یہ تو فرض ہے نا. اب جس طرح فرض ہے، فرض جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ فرض ایک قرض ہے اور قرض کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جس طرح کہ رمضان مبارک کا یہ فرض روزہ ہے اس کی اب فرض اور نفل برابر تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فرض کے مقابلے میں اس کے بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی اہمیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا عام دنوں میں بھی روزے رکھنے چاہیے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حدیث مبارکہ ہے، کیا بات ہے کیا بات. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ ہم نا یہ عید المبارک گزرنے کے بعد نا بعض اب آپ یہ رکھتے ہیں روزے 6 روزے جی، کئی کہتے ہیں شوال مکرم کے 6 روزے جی، یہ کون سے روزے ہیں کہاں سے آئے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، فرمایا اس نے تمام دہر تمام زمانے کی نیکیوں کو سمیٹ لیا. اللہ اکبر اللہ. تو یہ ہے نفلی روزہ، وہ نفلی روزہ ہے، فرض نہیں ہے. اب کیا ہے
उस रोजे को रखने से अल्लाह ताला की बारगाह में कितना बड़ा अजर कितना है। बड़ा। तो लिहाजा एक जो फर्ज है वो फर्ज है, उसकी एक अलग मकाम है, लेकिन जो नफल है उसका भी अल्लाह ताला की बारगाह में जो है क्या बहुत बात। बड़ा मकाम है, बेशक। वो भी कम नहीं है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हम सुन रहे फर्ज रोजे के हवाले से हमने बहुत कुछ सुना, जज्बा बढ़ा, लेकिन नफल रोजे का भी हम सुन रहे हैं कि माशाल्लाह से इतना अजर सवाब, और खास तौर पर जो शवाल मुबारक के रोजे आते हैं, सुभान अल्लाह, उनकी भी क्या बात है। खैर, मैं अगले सवाल के मुतालिक पूछना चाहूंगा कि खैर साहब, रोजे रखने की अहमियत क्या है, इतना क्यों जरूरी है कि ये रोजा रखना ही रखना है, क्या इसके मुतालिक बयान फरमाएंगे? ये ना दो चीजें हैं, एक आ जाती है साइंसी तौर पर और एक आ जाती है ईमानी तौर पर। ईमानी पर, क्या बात है, बहुत खूब। अब साइंस जो कहती है ना, वो कहती है कि साल में 30 दिन या 40 दिन ऐसे हों कि जिसमें इंसान बिल्कुल भूखा रहे। वाह वाह वाह। अब उससे क्या, ये पंजाबी में जिसको कहते हैं ना कि वंड कर दी है ना, तो एक साइंस के एतबार से भी है साइंस और एतबार से, ईमान के ईमानी एतबार से। सुभान अल्लाह, यानी सुभान कि अल्लाह, इस्लाम ने जो तरीका बयान सुभान किया है। अल्लाह। अब वो क्या है, अब हालांकि अगर देखा जाए तो ये तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अब साइंस क्या कहती है, वो कहती है कि जी आप साल में कम से कम 30 दिन से 40 दिन आप जो है वो भूखे रहे वाह, लगातार। सही। अब उसका फायदा क्या होगा, एक तो ये कि आप जब पूरा साल खाते पीते रहते हैं, बंदा मुख्तलिफ चीजें खाता है, इंसान के जिस्म में चर्बी चढ़ जाती है। बेशक, चर्बी चढ़ती है तो फिर उससे ना कई बीमारियां बढ़ती हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है ना, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इसके अलावा बेशुमार जो है वो सांस की प्रॉब्लम हो गई, दम्मा हो गया, ये सब जो है ये चर्बी की वजह से होती है। अब जो है क्या कहा गया कि तुम 30 दिन जो है साल में कम से कम भूखे रहो। जब भूखे रहोगे पेट खाली होगा तो पेट ना कुछ चीज तो उसने हजम करनी, उसको चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो आपके जिस्म में मौजूद जो है फालतू चीजें, चर्बी वगैरह, इनको जो है वो हजम करेगा, इनको खींचेगा। जब वो चर्बी सर्बी सारा वो खत्म हो जाएगी, और ये कम से कम 30 दिन का अमल है। सही। आप इस अमल को जो है अपनाएं तो फरमाया कि आप जो है बीमारियों से तकरीबन 90% बीमारियों से आप महफूज हो जाएंगे। ये साइंस के मुताबिक, ये साइंसी तौर क्या पर बात है। है। और फिर ईमानी तौर पर मैं आपको बताऊं, अरे वो गालिबन हदीस मुबारक भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ना नसीहत फरमाई थी कि अगर आप जो है ना शादी नहीं हुई आपकी, साहब मर्द है ना, अब शादी नहीं हुई उसकी, तो मेरा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया आप ना रोजे रखा करो। अब क्या मतलब, रोजे रखने का पहले जो फायदा है वो ये है कि पहला तो ये है कि इंसान की जो शहावत होती है, जो बंदा ये जिसके ज़हन में इस बात हो, नाज़रीन इस बात फरमा रहे हैं कि जिस बंदे को भी अपनी शहावत पर कंट्रोल ना हो, वो बंदा रोजा रखे, अल्लाह पाक उसको ताकत अता फरमाएगा कि वो शहावत को कंट्रोल कर लेगा। सही, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये चीज होगी। दूसरा ये है कि रोजे की वजह से इंसान एक तो शहावत और दूसरा तमाम किस्म के गुनाहों से महफूज रहता है। अगर ऐसा बन जाए ज़हन तो फिर तो ये बदकारियां, ये चीजें तो खत्म होना शुरू हो जाएगी। इस्लाम के ऊपर मुकम्मल जाना वो बंदा। और आज फी जमाना जो है ना वो हम जो है मुसलमान जो है ना वो बदकारी में बहुत ज्यादा पड़ गए हैं। हमने हमारे यहाँ तो ये चीज एक हिसाब लगा ली, इसको हमारे ये फैशन बन चुका है, फैशन बन चुका है। गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा। हाँ जी, बिल्कुल। अब उसमें जो है चाहे अहले खाना हो अल्लाह या वो है ना दो सबाब हो, वो इसको फैशन के तौर पर ले लेते हैं। अब इस कुछ चीज को देखे ना तो हम में से अक्सर जो है वो रमजान मुबारक के पूरे रोजे नहीं रखते, अल्लाह उनमें से चंद रख दिए। अब उसमें क्या है, बहाना बन गया कि यार हमने ये काम किया, ये है ना मेरी तबीयत नहीं खराब, आज मेरा सर दर्द कर रहा है, आज ये हो रहा है। हालांकि अगर देखा जाए इस चीज को अल्लामा साहब, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 रमजान मुबारक से लेकर 19 रमजान मुबारक तक मेरे आका ने रोजे भी रखे और मक्का भी फतह किया, सफर भी किया। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। सफर पता ही कहाँ किया, मदीना से मक्का। अल्लाह, जो हम मदीना शरीफ के हैं ना, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको मदीना शरीफ ले जाए। तो वो सर्दियों में वहां पर गर्मी होती है, तो जब सर्दियों में वहां पर गर्मी होती है तो फिर गर्मियों की क्या हालत होगी। और ये गर्मियों का मौसम था जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से मक्का शरीफ हिजरत फरमा कर गए मक्का फतह करने के लिए। तो उस दौरान मेरे आका ने एक रोजा भी नहीं तर्क फरमाया। और हम लोग कैसे हैं
کہ ہمارے نبی کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرہ تو ہم لگاتے ہیں لیکن غلامی رسول میں اعمال بھی قبول ہے، سنت بھی قبول ہے، پھر ہے نا مزہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ماشاءاللہ روزے کی فضیلت، اس کی اہمیت یہ بیان ہو رہی ہے. اور سوال ذہن میں کئی سوال انسان کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ اتنے فضائل، اتنے فضیلتیں، اتنی برکات، یہ ہے جمال رمضان، فضائل رمضان، برکات رمضان. تو کر سب ایک سوال میں ناظرین کی طرف سے بھی ہے. یہ سوال اکثر ناظرین آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سن رکھے کہ شیطان کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے. بالکل. اب یہ اکثر کو نہیں پتہ کہ کہاں قید کر لیا جاتا ہے. تو آپ ہمیں بھی بتائیں اور ناظرین کو بھی بتائیں کہ شیطان کو، چونکہ اب تو بڑی آزادی ہے، شیطان نے جب آنا ہے تو اس نے حملہ آتی پتہ نہیں کیا کیا کر دینا ہے. بالکل. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ دین سے ہم بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں دین سے. دین نہ سیکھنے کی وجہ سے، دین کا علم نہ آنے کی وجہ سے جہالت آ رہی ہے. روزہ رکھ کر انسان وہ وقت گزارنے کے لیے فلمیں، ڈرامے اور گانے بازوں کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. خیر سوال میرا یہ ہے ناظرین کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی کہ شیطان کو کہاں قید کیا جاتا ہے؟ حدیث مبارک کا ہے کنز العمال کے اندر اور در منصور کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان، یعنی خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان مبارک آتا ہے نا تو رب تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اس شیطان کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دو. ایک ہوتا ہے باندھنا اور ایک ہوتا ہے جکڑنا. باندھنے میں یہ ہوتا ہے کہ بس ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھے، یہ باندھا ہے. جکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کوئی حصہ ہلے نہ، سختی کے ساتھ جکڑ دو. اور پھر جو ہے اس کو جکڑ کر کیا کرنا ہے اس کا، فرمایا اس کو نا سمندر میں ڈال دو. اچھا کیا بات ہے. اس کو سمندر، کیونکہ وہ ہے اتنا ناپاک اور زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ہے. بالکل بالکل ہے نا، زمین اللہ کی پاک ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سبحان اللہ. جہاں پر مسجد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور سابقہ جتنی بھی امتیں تھی ان کے لیے ہر جگہ مسجد نہیں تھی. بے شک ایسے، ٹھیک ہے نا، لیکن میرے آل کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کے صدقے زمین پاک. اللہ اکبر. اب کیا فرمایا کہ اے میرے حبیب کی امت، سبحان اللہ، جہاں جی چاہے اللہ کا گھر بنا وہاں عبادت کرو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب شیطان جو ہے وہ ناپاک ہے، پلید ہے، لیکن زمین پاک ہے. اسی طرح عرش، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، جو ہے ساتواں آسمان، یہ سارے آسمان، عرش، لوح محفوظ، یہ ہر جگہ جو ہے اللہ کی پاک ہے. اب اسی لیے فرمایا اب اس کو ان تمام جگہ پر نہیں رکھنا. ٹھیک ہے نا. اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو سمندر میں ڈال دو. اس کو سمندر میں ڈال دو. اب امید تو نہیں ہے کہ اس کی عقل ٹھکانے پر آئے، امید تو نہیں ہے کہ یہ اپنے ہوش و واس واپس چلے جائے. لیکن کیا کہا، فرمایا اس کو ڈبکی تو دو. اس کو ڈبکیاں دو. اب اس کو ڈبکیاں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کو سمندر میں ڈالو. تو شیطان کو یکم رمضان مبارک، یعنی کہ جس رات چاند نظر آتا ہے اس وقت جب چاند کو دیکھ کر مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ چاند نظر آ گیا، اور ادھر مسلمان ایک دوسرے کو آپس میں مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں، مبارک ہو جی چاند نظر آ گیا، اور ادھر شیطان کو جکڑ کر گھسیٹ کر جو سمندر میں لے جایا جائے. سبحان اللہ. تو اس کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. شیطان، آج ہمیں ناظرین یہ بھی پتہ چل گیا کہ شیطان کو جکڑ کے، باندھ کے نہیں، جکڑ کے اس کو زمین پر بھی نہیں، آسمان پر بھی نہیں، بلکہ اس کو سمندر کی تہہ میں پھینک دیا جاتا ہے. اور بار بار اس کو ڈبکیاں. کیا بات ہے. یہ وجہ کیا بنی تھی شیطان کو اتنا عذاب، اور یہ کیا اس کی بیسک کیا تھی، کیا وجہ تھی؟ یہ لائن بنا اور الی یوم القیامہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. سبحان. یہ کیا وجہ تھی، کیا تھی اس کی؟ اصل میں یہ چیز نا، وہ شیطان نے رب تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اے مولا، جب رب تعالیٰ نے نا شیطان کو دھتکارا نا، فرمایا کہ نکل جا، دفع ہو جا، تو وہ جاتے وقت نا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو یوں کر کے دیکھتا ہے، پھر 2 قدم چلتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر 2 قدم چلتا ہے، پھر دیکھتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا لعنتیا کیا دیکھتا ہے تو؟ اس نے کہا مولا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں.
اب مولا تیری ذات کی قسم میں قیامت تک اس کو بہکاؤں گا اور اس کو جہنم میں پھینکاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لعنتی تو نے قسم میری اٹھائی ہے اور میں اپنی عزت و کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تو ان کو گناہ کروائے گا بہکائے گا. وہ جب میرے پاس ایک دفعہ آئیں گے تو میں ان کو سارے معاف کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بہکاتا ہے گناہ کرواتا ہے. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بھی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ میرا رب فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی روزہ میرا ہے. جو چیز رب کی ہو شیطان اس کے قریب نہیں. اللہ اکبر اللہ بہت. تو اسی لیے فرمایا کہ جو روزے دار ہے وہ میرا ہے. جب روزہ میرا ہے تو روزے دار بھی میرا ہے. تو پھر اب یہ میرا جو بندہ ہے تو اس کے قریب نہیں آ سکتا. اب ہو سکتا تو کدھر پھدکتا ہوا آ جائے تو اسی لیے تو بس جکڑا ہی رہے. اللہ. اور اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں نا جو غیر مسلم ہے اب وہ رمضان مبارک میں سب کچھ کرتے ہیں لیکن کیا ہے ان میں مسلمان فرق کیا ہے کہ شیطان کو پتہ ہی تو ہے ہی میرے. اب وہ چلا جاتا ہے ڈیوٹی ان کی لگ جاتی ہے. جو غیر روزہ دار روزہ نہیں رکھتے اب ان میں وہ ایک بہت پیارا شعر ہے نا کہ نہ خوف خدا نہ شرم و حیا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو اب وہ جو ہے رب تعالیٰ سے تو ڈرتے نہیں ہیں. اگر ڈرتے ہیں تو پھر وہ گناہ نہ کریں. کوئی ہر بندے دیکھیں ہم رات کو جائیں بازاروں میں گلیوں بیٹھے ہوتے لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں جناب صاحب گلیوں میں گھوم رہے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں جناب صاحب غلط ملت ہوئے ہیں لیکن ان میں جو ہے نہ خوف خدا ہے. دیکھا جائے تو یہ چیزیں بھی غلط ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے. اس لیے فرمایا اس کو جکڑ دو اور اس کو جو ہے وہ سمندر کے تہہ میں ڈال دو. اللہ. خیر صاحب آپ شیطان کے متعلق سوال تھا اور یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو چونکہ ہم حضور کے امتی حضور کے گن گانے والے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میڈیا بھی جمالی میڈیا ہے تو جس کا مقصد ہی گل ساری سرکار دی ہے. بالکل. تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ وہ شیطان کو جو نکالا تو کیا وہ رب کو نہیں مانتا تھا؟ رب کو تو مانتا تھا. یا ربی کہہ تو رہا تھا سجدے بھی کرتا تھا اس کا استاد المنائی کرا ہے. تو یہ وجہ تعظیم انسانیت اور اولا تو تعظیم انسانیت پھر اس سے بھی اعلیٰ جو مقام ہے وہ ہے تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ بظاہراً تو دیکھا جائے نا کہ یہ تو تعظیم انسان تھا نا. اور اس نے کیا کہا اے مولا تو نے اس کو بنایا ہے مٹی ریت اور پانی سے اور ان چیزوں سے میں تو آقا بنا ہوں میں تو افضل والا ہوں انا خیر منہ. یہ تو بظاہراً تو تعظیم تھا لیکن حقیقتاً جو تھا وہ تعظیم نبی تھا. تو آج کل جو اس طرح مطلب اس ٹریک پہ چلے کہ عبادت بھی کر رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے یا ربی بھی کہہ رہا ہے لیکن اگر تعظیم مصطفیٰ کیونکہ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جانے عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو امام الانبیاء ہے نا. یہ تو امام الانبیاء ہیں. اب جیسے کہ وہ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. سبحان اللہ. تو یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر کہ جو سارا کچھ کرتے ہیں لیکن جب نبی علیہ السلام کی تعظیم کی باری آتی ہے تو اس میں کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں. بالکل ایسے یہ نا ان کے لیے بدقسمتی ہے. اللہ ان کے لیے بدقسمتی ہے. اور میں ایک عاشق کی بات بتاؤں نا وہ فرماتے ہیں کہ اے بدبخت انسان اگر تیرے دل میں تعظیم نبی نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں رو اور دعا کر مولا مجھے تعظیم نبی عطا فرما. اور کائنات اس وقت فرشتوں سے بھی زیادہ عبادت شیطان نے کی تھی. صرف اس میں نہیں تھی تو صرف اور صرف تعظیم نبی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کی عبادت ریاضت امامت بہت بڑا جو افضل و اعلیٰ مقام اور منصب ہے جس کو جو ہے نا نبیوں کی وراثت یہ نبیوں کی سیٹ کہا گیا ہے اس منصب سے اس کو ہٹا کر اس پر لعنت بھیج کر اس کو بھگا دیا. روزہ ہو یا کوئی بھی عمل ہے اگر اس میں تعظیم نبی نہیں ہے. بلکہ میں یہ ایک آخری بات میں اس کے حوالے سے میں کروں کہ
جس انسان کے دل میں میرے آقا کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بال کے برابر یا بال سے بھی باریک، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، پل صراط، اب اس پل صراط فرمایا کہ یہ میرے آقا کی ذات مبارکہ بھی ایک پل صراط ہے، جو بندہ اس پل صراط سے ہل گیا وہ جہنم ہے، اور جو بندہ اس پر سلامت رہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ بالکل ایسے اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اب کیا ہے کہ انہوں جو جس بندے نے میرے آقا کے ذات کے بارے میں ذرا سا بھی ہلا جلا یا ذرا سا بھی بل کھایا وہ جہنم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اسی لیے عبادت ہے، ریاضت ہے، کچھ بھی ہے، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا نا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ انسان کی عبادت کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اور یہ عبادت بھی اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اگر اس کے دل میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تھوڑی سی بھی کوئی رنجش ہوگی یا تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو۔ سحری اور افطاری کے حوالے سے کیا دعا ہے ان کی، کیا فرما دیں آپ؟ اب یہ دعا جو ہے یہ علماء کرام اور بزرگان دین نے اس دعا کو شائع کیا، یعنی کہ اس کو نشر کیا اور لوگوں تک پہنچایا کہ ایک تو یہ ہے کہ سحری کی جو دعا ہے باب صوم غد نویت من شہر رمضان، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پر نا ایک ہمارے مؤذن ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ نہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سحری کی کوئی دعا نہیں ہے اور جی افطاری کی بھی دعا نہیں ہے، آپ جو دعا کرتے سحری کی باب صوم غد نویت کہ میں نیت کرتا ہوں کل والے روزے کی، حالانکہ وہ ہوتا تو آج کا ہی روزہ ہے، بالکل وہ ہوتا تو آج کا روزہ ہے، لیکن یہ دعا ہے ہی نہیں، وہ اس کو انکار کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ دعا پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارک ہے نا کہ غالباً حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اگر دل کے ارادے میں ہے جی ہاں جی میرا روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، کس کے لیے رکھا ہے؟ یہ تو ہر بندے کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میں اللہ کی رضا پر رکھتا ہوں یا اللہ کی رضا پر رکھ رہا ہوں۔ اور افطاری جو ہے وہ بھی جو ہے نا اس کی بھی یہ دعا ہوگی، اللہ میں نے لگا سمت و ابھی کا آمن تو علیہ کا توکل تو علیہ کا افطر، تو یہ ایک دعا ہے۔ اگر یہ نہیں بھی کوئی بندہ پڑھتا وہ ویسے دعا کرتا ہے مولا تیری رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا تو قبول فرما، مجھے یہ انعام عطا فرما، میری بیماریاں دور فرما۔ مطلب عربی اگر نہیں آتی اردو میں اپنی مادری زبان میں ہاں وہ دعا کر سکتا ہے۔ اب وہ جو حضرت جو اعتراض کر رہے تھے باب صوم غد نویت، بھائی میرے محترم میرے عزیز وہ جو بات ہے نا باب صوم غد نویت، غدن کا جو لفظ ہے نا اس پر وہ اعتراض کر رہے تھے کل کے لیے۔ اصل میں انسان کا جو روزہ ہے، جو رمضان مبارک کا روزہ ہے یا ویسے کو روزہ ہے، اس کے لیے شام سے جو نیت کی جاتی ہے کہ جی کل انشاءاللہ میں اٹھ کر روزہ رکھوں گا، اور علماء کرام نے اس کے بارے میں بارہ شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے نا کہ اگر کسی بندے نے جو ہے رات سے نیت کی تھی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا لیکن سحری ٹائم اٹھ نہیں سکا، اب وہ زوال سے پہلے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، زوال سے پہلے وہ اپنی نیت پختہ کر سکتا ہے میرا روزہ ہے۔ اب وہ کیا تھا کل نیت کی تھی اس نے، یہ احتمال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ باب صوم غد نویت، تو میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ کل کا مطلب آج، یعنی کہ جو آنے والا ہے۔ دعا پڑھنا سحری اور افطاری کے لیے دعا پڑھنا کیا یہ ضروری ہے؟ اور اسی طرح اسے ملتا جلتا اسی کے ضمن میں سوال دوسرا بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ سحری جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ روزے کے لیے سحری کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیا سحری کرنا یعنی کھانا پینا یہ بھی ضروری ہے اور دعا پڑھنا یہ بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کے متعلق بھی آپ نہیں، دعا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی سحری کھانا ضروری ہے۔ صحیح سحری کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میں نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم سحری کھایا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائی ہے تمہارے لیے۔ اب اس میں بچے بھی شامل ہیں، اچھا بچوں کو بھی آپ شامل کریں، بڑا ہے نوجوان ہے بزرگ ہے جس نے رزق رکھنا ہے یا نہیں رکھنا روزہ، فرمایا ان کو بھی شامل کریں، اس لیے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اور برکت کے ہم سب محتاج ہیں، ہمارے بچے بھی محتاج ہیں، ہم بھی اور بزرگ بوڑھے بھی محتاج ہیں۔ تو لہٰذا اب اس میں یہ مجبوری کے تحت مثال کے طور پر سحری نہیں کر سکا تو اس کے لیے اب یہ نہیں کہیں گے کہ جی اب آپ کا روزہ نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ زوال سے پہلے نیت کر لیتے جی آج میرا روزہ ہے تو اس کی نیت جو ہے قابل قبول ہوگی۔ نیت کا مطلب
دل سے اس نے مان لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. لہٰذا نہ تو یہ جو دعا مشروط ہے، یعنی کہ یہ جو دعا مشہور ہے وہ پڑھنا مشروط ہے، اور نہ ہی سحری کھانا جو ہے یہ مشروط ہے روزے کے ساتھ. اگر ویسے کو بندہ کھا پی لیتا ہے تو سبحان اللہ، اس میں برکت ہے. اگر بھول گیا لیٹ اٹھا ہے تو اس میں جو ہے وہ دعا دلی طور پر کر لے تو وہ دعا اس کی ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھا ناظرین، ہم نے روزے کے متعلق اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور آمد رمضان میں مومن کتنا خوش ہوتے ہیں اس کی وجہ وہ ہم نے قاری صاحب سے سنی. تو ماشاءاللہ بڑے مدلل اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر بحث فرمائی اور اس کو ہمیں سمجھانے کی، اور یہ پیغام چونکہ پڑھا ہے تو اس کے لیے آگے پہنچانا بھی ایک فرض ہے کہ آگے جو پڑھا ہے، جو پتہ ہے، جو سامنے ہو رہا ہے اس تک پہنچانا یہ ضروری ہے. تو انہوں نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا، اور الحمدللہ تعالی ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو ٹرانسمیشن ہے، یہ الحمدللہ ایک علماء کی مجلس ہے جس کے تحت ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کے متعلق سوال آتا ہے یا کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں یا ہم تک پیغام اپنا پہنچانا چاہتے ہیں یا سوال پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں آ کے ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، اور وہ جو سوال ہیں وہ ہم اگلے سلسلے میں شامل کر کے آپ تک اس کا جواب پہنچا سکیں. چلتے ہیں پروگرام کے اختتام کی جانب، اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے سلسلے، نئے سلسلے کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.